السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ کہف چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں شروع میں ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرمایا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں سمندر کے قریب ایسے بندہ ہے جو تیرے سے زیادہ علم جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کے لیے نکلے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہیں۔ کشتی والے ان سے نیک لوگ ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا کہ یہ آپ نے کیوں توڑا ہے، حالانکہ انہوں نے ہمارے پر احسان کیا، ہم سے پیسے نہیں لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے اور کہا کہ سوال نہیں کرنا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں قتل کیا ایک معصوم جان کو۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، لہٰذا اب ہم جو ہے وہ آگے نہیں چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری بار اگر میں دوبارہ سوال کروں تو پھر ہمارا راستہ الگ الگ ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں دیتے۔ وہاں پر ایک بسیدہ دیوار ہوتی ہے جس کو گرا کے دوبارہ بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان سے اس دیوار کی مزدوری لے لیتے، مزدوری کے طور پر کھانا لیتے تو اچھا نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہمارا جدائی کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اب جو ہے وہ الگ ہونا ہے، کیونکہ آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو جواب بتاتا ہوں آپ کے سوالات کے۔ جس کشتی کا تخت توڑا تھا، اس میں وہ جس طرف کو کشتی جا رہی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ہر اچھی اور نئی کشتی کو اپنے پاس ضبط کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ میں نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ان سے کشتی نہ لے اور کشتی ان کی محفوظ رہے۔ جو بچہ تھا اس کے والدین اچھے تھے، وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بننا تھا۔ اس نے جوان ہو کر ہو سکتا تھا کہ ان کو شریعت سے دور کر دیتا، یعنی بدلوا دیتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میں قتل کر دوں۔ تیسرا جو دیوار بنائی ہے یہ بچوں کی زمین کی دیوار بنائی ہے، جو کہ جن کے والدین نیک تھے، اور وہ بچوں میں جو ہے وہ بچے ابھی چھوٹے تھے، تو یہ دیوار بسیدہ ہو رہی تھی، خزانہ لوگوں کو مل جانا تھا جو کہ ضائع ہو جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اس دیوار کو بناؤں تاکہ اس خزانہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے ان کی جوانی تک۔ تو یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھائی کہ ہر علم والے کے اوپر میں نے علم والا رکھا ہے۔ تو آگے چل کے واقعہ ملتا ہے حضرت ذوالقرنین کا، جو ایک بادشاہ تھے اور جہاں سے بھی گزرتے تھے فتح کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بستی میں دیکھا کہ بستی والوں نے شکایت کی یاجوج ماجوج کی کہ وہ تنگ کرتے پریشان کرتے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے اس کے گرد دیوار بنا دی، ایک وادی میں شیشے کی دیوار پگھلا کے ڈال دیا ادھر، جو کہ قیامت کے قریب جا کے وہ پھر دوبارہ باہر نکلیں گے۔ کفر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ سورہ کہف کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ان کا ہم وزن ہی نہیں کریں گے۔ کفر کرنے والوں کے اعمال کا، چاہے وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، ان کا ہم وزن ہی نہیں کریں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کے لیے اگر سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، درختوں کی قلم بنا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف اور نعمتوں کا شکر، نعمتوں کا شمار نہیں لکھ سکتے۔ اس سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف نہیں لکھی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں میرے نبی آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کی کیا کی جاتی ہے کہ تم
ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ کہف کی آخری آیت ہے، ایک تو یہ مسئلہ سولو کر دیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں ان کو سمجھا دیا کہ آپ فرما دیں کہ میں ایک جو ہے کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اور سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر ہے شروع میں، کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو قبول کرتا ہے، تو میری دعا کو رد نہیں کرتا، تو مجھے بڑھاپے میں بیٹا تھا، فرمایا اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، فرمایا وہ فرمانبردار ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے حضرت سیدہ مریم کے بارے میں ہے، بیت المقدس میں وہ عبادت کر رہی تھی پردے کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اس نے جو ہے وہ ان کو بیٹے کی بشارت دی، جس پر سیدہ مریم نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ کاش یہ خبر سننے سے پہلے میں مر جاتی، یعنی اتنی بڑی میں بات کو کیسے فیس کروں گی، لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو نشانی بنائے گا، نبی بنائے گا۔ تو ساری بات سمجھائی کہ جب قوم کی طرف جانا ہے، بیٹے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جب سیدہ مریم قوم کی طرف گئیں تو لوگوں نے آوازیں دی کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم کہاں سے بچہ لے کے آ گئی ہو؟ تو سیدہ مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، انہوں نے کہا بچہ کیا جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہود و نصارہ نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى مسیح بن اللہ، یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، جب وہ کوئی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، یعنی ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پہلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سچے انسان تھے، انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ عبادت کے لائق ہے۔ تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے اور پوتوں سے نوازا، ہم اپنے بندوں کی اسی طرح مدد کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے جو مختصر ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ میرا سچا نبی تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ پھر اسی طرح آگے اسی صورت میں سورہ مریم میں 71 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر انسان کو جہنم پر وارد کریں گے اور پھر وہاں سے اپنے اعمال کے مطابق لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی جہنم سے گزر کے جنت میں جائیں گے۔ تو بعض علماء نے اس کو پل صراط کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں جی، ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق جہنم میں جائے گا، ہر ایک انسان، اور پھر جنت میں جائے گا۔ تو خیر اس میں مختلف آراء ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ پل صراط والا معاملہ ہے کہ وہ ہر بندہ جہنم پر پیش کیا جائے گا، یعنی پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، وہاں سے اچھے اعمال والا آگے گزر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 73 نمبر آیت میں کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس مال دولت نعمتیں ہیں تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ نعمتیں نہیں دیتا فی الوقت، تو یہ کوئی حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 88 سے 95 تک جو مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، بہت بڑی بات کرتے ہیں۔
قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ اس بات سے زمین شک ہو جائے، قریب ہے کہ اس بات سے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یعنی اتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ کو اتنی بری بات لگتی ہے۔ پھر آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، کیونکہ فرعون کو اس کے جو ہے وہ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیرے لیے تیری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا، تو فرعون نے سارے بچوں کو مروانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو مروایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، اللہ کے سپرد کر دے۔ دریا میں ڈال دیا، وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو پکڑوایا اور دیکھا اس میں بچہ تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس کا بچہ کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے بیٹا بنا لیا۔ اب دودھ پلانے کی باری آئی تو کسی دائی کا دودھ نہ پئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے حکم دیا کہ جائیں، وہ جب دربار میں گئی، حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف دوبارہ لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اور جب ایک بندے سے کوئی مسئلہ بنا، حضرت موسیٰ نے اس کو مارا اور وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاص سے بچتے ہوئے جو ہے وہ ہجرت کی، مدین میں چلے گئے، کچھ سال مدین میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کی طرف جائیں اور اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گروں کو کھول دے، تاکہ جو میں بات کروں وہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور میرے گھر میں سے میرا جو ہے وہ ساتھی بنا دے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار، میرا بھائی میرا بنا، یعنی میرے پیچھے آنے والا۔ پھر فرعون کے دربار میں گئے، وہاں جا کر اس کو دعوت دی، اس کو اللہ کے کلام سنایا، اس کو سمجھایا کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اس نے جادوگر بلا لیے۔ ایک دن جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ سچا بندہ ہے، تو انہوں نے وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے اس بات پر غصہ کیا، اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں گا، اس بات سے باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے اللہ سے استقامت کی دعا کی، جادوگروں نے، جو پہلے جادوگر تھے اب توبہ کر کے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، مصر سے نکل پڑے۔ فرعون جو ہے وہ اس کے تعاقب میں نکلا، آگے دریا آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اللہ کے حکم سے وہ رستے بن گئے، اور فرعون جو ہے اس کا لشکر اس میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے کچھ ناشکریاں بیان کی ہیں کہ ان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، انہوں نے ناشکری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تو 40 دن کے لیے اللہ نے بلایا تھا پہاڑ پہ، تو واپسی پر جب دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا پر لگ گئی، سامری نے جو ہے وہ بچھڑا بنایا تھا سونے کو پگھلا کے، جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر غصے ہوئے ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ سمجھایا۔ حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے بالکل کوشش کی تھی سمجھانے کی، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کو بد دعا دی اور کہا کہ تیری یہی سزا ہے کہ تو قیامت تک یا جب تک فوت نہیں ہو جاتا تب تک لوگوں کو کہتا رہ پھرے کہ میرے قریب نہ آنا۔ تو پھر اس کو اس طرح کی کوئی بیماری لگی تھی جس سے اس کے کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ پھر آخر میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، پھر اسی طرح شیطان نے بغاوت کی، شیطان جو ہے وہ جنت میں ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو، ان کو جنت میں سے نکلوایا، پھر انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ آخر میں ایک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں
اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو ذکر، نماز بھی، قرآن بھی ذکر ہے،